یہی ماننا ہے یہ مان لے، وہ ہیں عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک صاحب نے کرناٹک سے پوچھا ہے کہ 26 جنوری پر جو مدرسوں، اسکولوں، کالجوں وغیرہ میں پروگرام ہوتا ہے، تو کیا یہ پروگرام وغیرہ کر سکتے ہیں؟ جھنڈے وغیرہ اٹھاتے ہیں، پھہراتے ہیں، بچے جھنڈے لے کر آتے ہیں اور کچھ اس میں قومی گیت یا سب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ وغیرہ گاتے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو بھائی صاحب، جو لوگ منع کرتے ہیں وہ اصل میں مفتی نہیں ہیں اور نہ ان کو یہ حق ہے۔ ہر ایک آدمی مفتی بننے لگ جائے، یہ اس کے بارے میں بھی فتویٰ پوچھیے آپ، تو ہر ایک آدمی سے آپ کو فتویٰ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ جو مسجد میں امامت کرے، نماز پڑھائے، خطبہ دے، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مفتی بھی ہے تو اس سے فتویٰ بھی پوچھ رہے ہیں ہر طرح کا۔ بعض باتیں دین کی وہ جانتے ہیں، انہوں نے پڑھی ہیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن جو باتیں قرآن میں، سنت میں بصراحت موجود نہیں ہیں، ہمارے زمانے کے مسائل ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ایسا آدمی بھی فتویٰ دے سکتا ہے جس نے قرآن و سنت کے ساتھ فقہ، اصول حدیث اور قیاس، اجماع اور طریقہ قیاس، ان تمام چیزوں کو بھی اچھی طرح سے پڑھا ہو، قیاس کرنے کی صلاحیت ہو، اس کو مسائل کو سمجھنے کی، استخراج مسائل کی بھی صلاحیت ہو، وہی آدمی اس میں جواب دینے کا اہل ہے۔ تو اسی سے آپ پوچھئے، آپ ہر ایرے غیرے سے اس طرح کے مسائل مت پوچھئے، اور جو آپ کو اس طرح کے فتوے بازی کر رہا ہے نا، تو اس کو کہیے کہ آپ زبان بند رکھیے، آپ اہل نہیں ہیں فتوے کے، آپ مفتی نہیں ہیں، تو آپ کو فتوے بازی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کسی عالم نے آپ کو کسی کتاب میں فتوے کی، آپ کو اس طرح کا مسئلہ لکھا ہوا ہے تو بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے۔ کسی بھی عالم نے جو باقاعدہ افتاء کے فن سے واقف ہے، آج تک یہ مسئلہ نہیں لکھا۔ تو جو لوگ یہ منع کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، نہ دین جانتے ہیں نہ دنیا جانتے ہیں، اور جن حالات سے اس وقت ہندوستان کے مسلمان دوچار ہیں، گزر رہے ہیں، ان حالات میں اس طرح کی بات کرنا، یہ دین کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کو مشقتوں اور پریشانیوں میں ڈالنا، دین کے لیے مشکلیں کھڑی کرنے کے برابر ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے اور آ جانا چاہیے، تو اب آپ یہ سمجھیے کہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، اس موقع پر آپ اسکول چلاتے ہیں اور اس کے تقاضے ہیں کچھ اسکول چلانے کے، کچھ نیم و قانون ہیں جو سرکار نے لاگو کیے ہیں اسکولوں پر، ان کی رعایت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کو کرنا چاہیے۔ اور یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس میں قرآن حدیث سے دلیل دیجئے اور یہ بتائیے اور اس کی روشنی میں بتائیے اور اس کی روشنی میں بتائیے، یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سراسر دنیاوی مسئلہ ہے، اور شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا نہیں ہے۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّرْعُ، جس چیز سے شریعت خاموش ہے تو وہ جواز کے حکم میں۔ اللہ رب العزت نے جو چیز نہیں بتائی، رسول اکرم نے نہیں بتائی، قرآن میں ذکر نہیں کی گئی، حدیث میں ذکر نہیں کی گئی،
تو اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھی، رسول اللہ کو معلوم نہیں تھی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 2022 میں 23 میں کیا حالات ہوں گے ہندوستان کے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو کن مسائل اور دشواریوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود اس نے نہ کوئی آیت نازل فرمائی، نہ رسول پر کوئی وحی بھیجی کہ اس کے لیے کوئی نص صریح مل جاتا۔ تو رسول اکرم نے ایک عام حکم فرمایا، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّرْعُ فَهُوَ عَفْوٌ، وہ جواز کے درجے میں ہے۔ تو جواز کے درجے میں ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، عفو ہے، جواز کے درجے میں ہے۔ کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو اس کا یہی حکم ہے۔ اس طرح کے مسائل میں بہت زیادہ مین میخ کرنا اور قرآن میں دیکھنا اور حدیث میں دیکھنا اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ کیسے ہو جائے گا اور وہ کیسے ہو جائے گا، اور جاہل لوگ ایسے باتیں کریں تو یہ ان کے لیے باعث شرم ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ مسائل عالموں سے پوچھے جاتے ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے مسئلے مسائل کی، انہی کو بتانا بھی چاہیے۔ ہر ایک آدمی دین میں اپنی رائے دے رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی دین کا رکھوالا نہیں ہے، کوڑا نہیں ہے دین کے پاس، اہل دین کے پاس، کہ ایسے لوگوں کو اس کے ذریعے روکا جا سکے۔ رسول اکرم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، بنو امیہ اور خلفائے بنو عباسیہ کے زمانے میں مخصوص لوگ ہوتے تھے جو فتویٰ دیتے تھے۔ ہر ایک آدمی فتوے کا اہل نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ حکومتیں منع کر دیتی تھیں کہ جب تک فلاں صاحب ہیں کوئی دوسرا آدمی فتویٰ نہیں دے گا، اور سب کو ماننا ضروری ہوتا تھا اس کو۔ آج کی طرح سے مسئلہ نہیں تھا جس کے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے ہانک رہا ہے۔ تو یہی اصول ہے شریعت کا۔ تو ان طرح کے مسائل میں بھی غیر عالموں سے جو فتوے کے اہل نہیں ہیں، نہ فتویٰ پوچھنا چاہیے، نہ ان کی بات کو کوئی اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔